السلام علیکم دوستو، آج 26 جولائی 2026 ہے اور 26 جولائی کے اکارڈنگ جہاں میں آپ کے سامنے ایک پریڈکشن پچھلے 2-3 دنوں سے کر رہا ہوں متواتر کہ ہم جو پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، ایک سڈن شاکنگ کک آفنس یا ایک سڈن شاکنگ نیوز جو دلوں کو دہلا دے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ذہنی غلامی کے لیے ایک عرصے تک تیار بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ کہ اللہ میاں نے ہمارے اوپر ایک بلیسنگ کر دی۔ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا نا، مئی کے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ جولائی اور اگست میں اس سڈن شاکنگ ایونٹ کے حوالے سے 90% تک امکانات ہیں، اور پھر کچھ دن پہلے سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ 26 جولائی ٹو آن ورڈ وہ تمام تر ایونٹس، وہ تمام تر واقعات جو کسی سڈن شاکنگ ایونٹ، کسی سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، کسی سڈن شاکنگ کک آفنس کو اچانک سے ایگزیبٹ کر سکتے ہیں، وہ 26 جولائی ٹو آن ورڈ ان کی پروبیبلٹی 95% ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے بھی مجھ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں آج کہ پاکستان کا ذائچہ بنا کر بتائیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور سے تعلق رکھنے والے میرے ایک ریگولر ویور، انہوں نے مجھ سے علیمہ خان کے حوالے سے سوال پوچھا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے آپ ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہے تھے لیکن اب علیمہ خان جس لانگ مارچ کی بات کر رہی ہیں، کیا آیا یہ وہی لانگ مارچ ہے جس کی آپ ایک عرصے سے پریڈکشن کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ اڈیالہ جیل کی جانب آئے گا اور اس کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں ماؤنٹینیس ایریاز میں یا دریائے سندھ کے آر پار کہیں نہ کہیں ریڈنس بھی ہو سکتی ہے، پلس یہ کہ جب وہ مارچ اڈیالہ جیل کا رخ کرے گا تو جیل کی دیوار بھی گر سکتی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اس حوالے سے بھی آج ہم نے کیلکولیشنز کرنی ہے، نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ 26 جولائی 2026 کا ذائچہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پیرالل میرپور کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے کتنے مہینوں سے مظہر برلاس صاحب کے ساتھ میرا دوسرا پوڈ کاسٹ تھا، غالباً اگست یا ستمبر کے شروع میں، تب میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز کی تھیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرپور کے پانیوں میں بھونچال آ سکتا ہے، ڈوڈیال کے قریب پانیوں میں بھونچال آ سکتا ہے، یا درہ خیبر سے آندھی اٹھ سکتی ہے اور اس آندھی کا رنگ لال بھی ہو سکتا ہے، نیلا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے، براؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان دو ایریاز کے حوالے سے میں مسلسل پریڈکشنز کر رہا تھا، اور اب آپ خود دیکھ لیں آج میرپور سے بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک لانگ مارچ یا عوامی کانوائے راولہ کوٹ پہنچے گا، اور پھر کل راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب رواں دواں ہوگا، اور دوسری جانب میرپور ڈویژن کے اندر بھی الیکشنز کال کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے وہ تمام تر ویورز جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے لیکن وہ راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم ہے، مجھے اکثر یا متواتر وہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے، اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے، نیومرولوجیکل کنسلٹنسی کے اکارڈنگ مجھ سے رابطہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک بار پھر سے رابطے کیے۔ اور ان تمام تر تینوں فیکٹرز کو، اگر تینوں طرح کے کویسچنز کو اگر میں ایڈ کروں تو ایک جانب پاکستان کے ذائچے میں اس وقت 2 لانگ مارچ کی بازگشت تو سنائی دے رہی ہے۔ ایک کے حوالے سے تو ہم 12 ستمبر 2024 سے متواتر پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا اور وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک طاقتور انویزیبل شخصیت کا اس کے بیک اینڈ پہ ہاتھ ہوگا، اور دوسری جانب میرپور کے پانیوں میں بھونچال، ڈوڈیال کے پانیوں میں بھونچال یا درہ خیبر سے آندھی، اس حوالے سے بھی ہم ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ اور پھر ان گروپ ٹسل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے متواتر باتیں بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں اب ایک ہی آخری آپشن بچی ہے اور وہ ان گروپ ٹسل ہے، اور ان گروپ ٹسل کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں ریزن اکانومی ہوگی، معیشت ہوگی، پاکستان کا انڈکلیئرڈ دیوالیہ ہو جانا ہوگا۔ لیکن پھر اس ان گروپ ٹسل کی صورت میں جہاں ایک جانب مصنوعی اعتصاب، مصنوعی کلچرل ریولوشن، مصنوعی ریفارمز کی بات ہو رہی ہوگی، دوسری جانب کہیں نہ کہیں حقیقتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اور اس ضمن میں آپ کے سامنے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف والے فیکٹرز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پرویز مشرف کی روح پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ان ہونے والی ہے، پاکستان کے پولیٹیکل کلچر پر اثر انداز ہونے والی ہے، لیکن پہلے آپ کو پرویز مشرف کے وہ فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے جن کی وجہ سے انہوں نے یونیفارم اتارا یا وہ صدارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد جا کر آپ کو دوسرے فیز کی صورت میں پرویز مشرف کسی اصلاحات، یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے 17th امینڈمنٹ کی، ڈیولوشن پلان اناؤنس کیا یا لوکل گورنمنٹ سسٹم اناؤنس کیا، اس طرح کی اصلاحات وہ بعد کے فیز میں ہو سکتی ہیں۔ اور پرویز مشرف کے حوالے سے ایک عرصے سے میں آپ کے سامنے پریڈکشنز بھی کر رہا تھا، اور کئی لوگ مجھے الٹے سیدھے کمنٹس کے ساتھ بھی، کوئی مجھے کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایجنٹ ہے، کوئی مجھے
لگا تھا یا کہیں سے فیڈ ہو رہا ہے دس اینڈ دیٹ، لیکن کل ایک معروف آسٹرولوجر، ایک پاکستان کے اندر سیاست کو اور نجوم کو آپس میں ریلیٹ کرنے والے، انہوں نے بھی میری ان تمام تر پریڈکشنز کی انڈورسمنٹ کی اور کہا کہ 2008 سے ریلیٹڈ معاملات ایک بار پھر پاکستان کے ذائچے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف سے ریلیٹڈ باتیں میں کتنے عرصے سے متواتر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہی ان گروپ ٹسل، یہی فیکٹر اب ان دو لانگ مارچ کے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہی جو ان گروپ ٹسل والا فیکٹر ہے پولیٹیکل سائیکالوجی کے اکارڈنگ، یہی آپ کو کہیں نہ کہیں سڈن شاکنگ ایونٹ، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آفنس کے اندر بھی نظر آئے گا۔ رہی بات آج میر پور کے حوالے سے، سب سے پہلے اگر بات کریں، میر پور کے پانیوں میں بونچال آ چکا ہے، ڈوڈیال کے پانیوں میں بونچال آ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا تقریباً پونا سال تو ہو چکا ہے میں اس حوالے سے متواتر پریڈکشنز کر رہا ہوں، اور کشمیر کے حالات تو اب مہینے ڈیڑھ مہینے سے خراب ہوا ہے، جبکہ میر پور اور ڈوڈیال کے پانیوں میں بونچال کے حوالے سے آپ کب سے میرے منہ سے سن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کشمیر کی اس وقت کی صورتحال، وہاں کا وقتی مزاج، تو اس کے لیے نیومرولوجیکل جیومنسی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا۔ 4 4 and 9 is equal to 17 and 17 minus 16 is equal to 1، اور ایک کا عدد جہاں نیو بگننگ ود روب کہہ سکتے ہیں آپ، اتھارٹی کہہ سکتے ہیں، ایک با اثر انداز میں ایک نئے آغاز کو کہہ سکتے ہیں، نیو جینیسس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے میں نے ریڈنس کے بارے میں پریڈکشنز بھی کی تھیں کہ کہیں نہ کہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف اگریشن اس صورت میں اس طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح کا لبیک یا رسول اللہ یا ٹی ایل پی کے حوالے سے ہوا تھا۔ اس وقت بھی لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن بعد میں راولہ کوٹ کے حوالے سے خبریں سننے کو ملی، پھر ان کو غدار بھی کہا گیا، ایجنٹ بھی کہا گیا۔ 12 نشستوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں میں اس حوالے سے بھی پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ آج نہیں تو کل ان نشستوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن آج جو اب لانگ مارچ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ میر پور ڈویژن سے وہ راولہ کوٹ کی جانب، اور کل وہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب موو کرے گا، اس حوالے سے اگر نیومرولوجیکل کیلکولیشنز دیکھی جائیں تو اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست سے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، وہ ایک ظاہری سہاروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو سہارے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان گروپ ٹسل کی صورت میں یہ 26 جولائی ٹو آن ورڈ ان سہاروں کے چھن جانے کا، ان سہاروں کے وائپ آؤٹ ہو جانے کا 95% تک امکان بڑھ چکا ہے، اور وہ سہارے بھی اپنی افادیت کھو چکے ہیں، اور یہ جماعتیں بھی اپنی افادیت نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی کھو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر نذیر بٹ کے بیان ہو جائیں یا باقی جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بیانات ہو جائیں، اس حوالے سے بھی دیکھیں تو 12 نشستوں کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر 12 نشستیں ختم ہونے کے بغیر الیکشن کے انعقاد کی کوشش کی جاتی ہے تو میں آپ کو پہلے بھی پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ اول تو الیکشن کا انعقاد نظر نہیں آتا، اور اگر ہوا تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بہت زیادہ ریڈنس، بہت زیادہ سویر فسادات، بہت زیادہ بد امنی ہو سکتی ہے، اور یہ الیکشن کسی بھی صورت میں پرامن نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عمر نذیر بٹ یا باقی جو جموں کشمیر ایکشن کمیٹی کے جو بیانات ہیں ان حوالوں سے دیکھا جائے تو ایک طرف وہ الفاظ کا چناؤ جو کر رہے ہیں، صبر، پرامن، جد و جہد، یا پھر ساتھ میں کچھ اور فکرے بھی وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان بیانات سے کیا انالیسز ہوتا ہے، ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے یا ان بیانات کا ڈسکورس انالیسز کیا جائے، سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسز کیا جائے، پلس وقتی مزاج نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ، یعنی 4 4 9 is equal to 17 and 17 minus 16 is equal to 1، یعنی کچھ باروب انداز میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، کچھ باروب انداز میں کچھ با اثر ہونے جا رہا ہے، اور یہ چیز ایک ایسے عوامل کو انڈیکیٹ کر رہی ہے جس کے اندر ریاستی مشینری کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہمارے راستے میں نہ آنا، ہمارے جائز مطالبات کی صورت میں نہ آنا۔ اور اسی ضمن میں 26 اور 27 جولائی کی جو تاریخیں ہیں وہ اگر کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے جنرلی دیکھیں، یعنی آزاد کشمیر اور پاکستان کا مشترکہ ذائچہ بنا کر اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور کشمیر کی تاریخ میں ایک ایسا بھونچال لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو ابھی تک تو میر پور اور آزاد کشمیر کے پانیوں میں جو بھونچال تھا وہ بھونچال اب آپ کو پورے پاکستان میں آتا ہوا دکھائی دے گا، اور جبر کی تمام تر فزیکل حدیں اس کے دوران آپ کو ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ وہ لوگ بھی اب تذبذب کا شکار نظر آئیں گے جو طاقت کے نشے میں کوئی غلط فیصلے یا طاقت کا بے بسی کے عالم میں غلط استعمال کر سکتے تھے۔ اور یہ 26 اور 27 جولائی کا ذائچہ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وقت کا جو دھارا ہے وہ حکمرانوں کے لیے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے یا وفاق میں پیپل پارٹی اور نون لیگ اور آئی پی پی کی مشترکہ جو حکومت ہے، یا پھر ان کے بیک اینڈ پہ جو ان کے حقیقی ارباب اختیار یا فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے لیے یہ وقت کے دھارے کو بالکل، وقت کے پہیے کو بالکل الٹا کر دینے والی ہے۔ اور اسی زمن میں اگر ہم پریڈکشنز کریں
اگر ہم کیلکولیشنز کریں تو میں آپ کو ایک عرصے سے بتا رہا ہوں نا کہ اب ہیش ٹیگز کی پالیٹکس آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اب مولانا کی صورت میں ٹرینڈ بھی آپ کو چلنے لگے کہ پیڈ ٹرینڈ کنٹینٹ کی جو پروموشن ہے وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، اور اب آپ کو میر پور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بونچال وہ عوامی سطح پر آتا ہوا نظر آئے گا، درہ خیبر سے اٹھتی ہوئی آندھی بھی آپ کو عوامی سطح پر آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی شاید یہ لگتا ہوگا کہ یہ سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، یا سب کچھ دو الگ الگ فیکٹر ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک ہی فیکٹر ہے جس حوالے سے میں ایک عرصے سے بات کر رہا ہوں، ان گروپ ٹسل، اور اس حوالے سے بھی ان گروپ ٹسل کے اندر جو عوامل ہیں اس میں مین تو اکانومی ہی مین فیکٹر ہے، لیکن اس کی ایگزیبیشن کیسی ہوگی، اس حوالے سے میں آپ کو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف کو اسٹڈی کریں، انہوں نے ریزائن کیوں دیا، انہوں نے یونیفارم کیوں اتارا، وہی فیکٹرز آپ کو پاکستان کے ذائچے کے اندر بھی آنے والے دنوں کے اندر نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اور کل آزاد کشمیر کے اندر یا اوورآل پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کے یہ جو مظاہرین ہیں میر پور سے جو راولہ کوٹ یا راولہ کوٹ سے جو مظفر آباد کی جانب موو کرنے لگے، روایتی رکاوٹیں تو ان کا راستہ اب نہیں روک سکتی، ہیش ٹیگ پالیٹکس بھی ان کے خلاف اگر کی گئی تو وہ ایکسپوز ہو جائے گی، اور لوگوں نے توجہ ہی نہیں دینی، ہیش ٹیگ کو عام لوگ یوز ہی نہیں کرتے، ایکس کو عام لوگ یوز ہی نہیں کرتے، دکانوں والے، ٹانگوں والے، سائیکل والے وہ یوز ہی نہیں کرتے۔ اور پھر یہ جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ حکمرانوں کی گلے کی ہڈی بنا رہے گا، اور یہ 12 نشستیں یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کے اندر کشمیریوں نے ایک طرح سے پورے پاکستان کے نظام کو، یا جو ارباب اختیار ہیں جو حکومتوں کو اپنی مرضی سے چینج کر لیتے ہیں، کشمیریوں نے اس زمن میں اس سارے نظام کو ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا کہ کس طریقے سے کشمیر میں مرضی کی حکومت لائی جاتی ہے، یا کس طریقے سے گلگت بلتستان میں مرضی کی حکومت لائی جاتی ہے، یا اوورآل فارم 47 بھی کیا ہے، یہ سارا کچھ اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور جولائی اور اگست کا مہینہ اس حوالے سے واضح طور پر بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے برج یہاں پر ایکسپوز ہوں گے، اور آج کے دن اور کل کے دن یعنی 26 جولائی اور 27 جولائی کو حکومتی ذہن آپ کو مفلوج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، چاہے وہ طاقت کا بے بسی کے عالم میں غلط استعمال کرنا چاہیں، یا طاقت کے نشے میں کوئی غلط فیصلہ کرنا چاہے، اور اگر طاقت کا کہیں غلط استعمال ہوا تو یہ مزید گلے کی ہڈی بنے گا موجودہ ارباب اختیار اور موجودہ سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اب اگر جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ادارے ہیں اگر ان کو کچھ آرڈر کیے جاتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کو روکو، اس کانوائے کو روکو، تو ان کے اندر بھی آرڈرز کو فالو کرنے کے حوالے سے واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ اور یہ آنے والے دنوں میں جب خیبر پختونخوا سے اڈیالہ جیل کی جانب ایک لانگ مارچ آئے گا تو وہاں پر بھی یہ تقسیم آپ کو، یا اداریاتی تقسیم آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ بھی واضح طور پر نظر آئے گی۔ اور آج اور کل میں وفاقی حکومت مجبوری کے عالم میں کچھ ایسے فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہیں نہ کہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ تو کریں گے، کشمیری عوام کو فیسیلیٹیٹ تو کریں گے، لیکن یہ جو کشمیر کے اندر جو ایک ویو چل پڑی ہے، جو میر پور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بھونچال آ چکا ہے، یہ اب درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کو بھی ٹریگر کرے گا، اور دونوں تحریکیں ایک دوسرے کے ساتھ زور پکڑیں گی، یا ایک تحریک دوسری تحریک کے لیے شیلڈ بنے گی، اور یہ پیرالل اب پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے جا رہی ہیں۔ اور پاکستان کے نظام میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نا کہ اب جب بھی پاکستان کے اندر جو سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد، جو سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آفنس کے بعد جو ایک نیا نظام آنا ہے، وہ پورے چاروں صوبوں میں ہی نہیں آنا، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی پیرالل آنا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو 4 جرنیلی فارمولا بتا چکا ہوں کہ 4 جرنیلوں کی روح آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل کلچر پر حاوی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس میں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے تو بتا چکا ہوں، 17th امینڈمنٹ، ڈیولوشن پلان یا لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس طرح کسی اصلاحات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن، اور جنرل وحید کاکڑ کی طرح کا سا فارمولا کہ سب کو گھروں کو بھیجا جائے اور سب کو کک آف کیا جائے۔ تو یہ تمام تر عوامل آپ کو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے ذائچے میں واضح طور پر ایگزیبٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج 26 جولائی سے اس کے امکانات 95% تک پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ بتایا، 449 = 17 اینڈ 17 - 16 = 1 کے اثرات کے اکارڈنگ بتایا، لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔